خوبصورت علاقوں کی طرف سفر بھی خوبصورتی سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ایک خوبصورت سفر کی روداد ہے۔ ہمارا یہ سفر بالا کوٹ سے شروع ہو کر وادی بٹکنڈی تک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناران کی طرف راستہ جاتا ہوا بہت ہی دل فریب مناظر سے بھرا پڑا ہے اور یہ راستہ خوبصورت مناظر، فلک بوس پہاڑی سلسلوں، مچلتے دریاؤں اور دنیا کی چند بلند ترین چوٹیوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ ناران کی طرف جاتی یہ سڑک کہیں سرسبز و شاداب اور پرفضا وادیوں سے گزرتی ہے تو کہیں سنگلاخ، خشک، بنجر تپتے علاقوں میں بل کھاتی دوڑتی چلی جاتی ہے۔ راستے میں دریائے کنہار کے شفاف نیلے پانی کا ترنم سنائی دیتا ہے تو کہیں پہاڑوں پر سر ٹھکراتے ہوئے دریائے سندھ کا شور۔ بالا کوٹ کو کراس کرتے ہی کاغان کی جنت نما وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ 155 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ایسی جنت نما وادی کے فطری مناظر آنکھ دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے۔ ناران کی طرف جانے والا یہ رستہ گزرنے والوں کو اپنی خوبصورتی کے سحر میں جکڑے رکھتا ہے۔ ارد گرد کے حسین جنگلات اور پہاڑ دلکش نظارے پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فطرت سے قربت کے خواہش مند اس علاقے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ جون جولائی میں پاکستان کے دیگر علاقے جب گرمی کی لپیٹ میں ہوتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی اس وادی کا خوشگوار موسم ایک الگ ہی احساس دلاتا ہے۔ بالا کوٹ سے ناران تک سارے راستے دریائے کنہار سڑک کے ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت دریا لولو سر جھیل سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور میلوں تک تشنہ لبوں کی پیاس بجھاتا ہے۔ سطح سمندر سے 2145 فٹ کی بلندی پر یہ وادی اپنے دامن میں فطرت کے خوبصورت رنگ لیے ہوئے ہے۔ یہاں قدم قدم پر بکھرے ہوئے مناظر فطرت دست قدرت کی عظیم مصوری پر دلالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قدرت کے خاموش نظاروں سے نکل کر ہم ناران کے بارونق بازار پہنچے۔ پہاڑوں میں گھرا ہوا یہ بازار سطح سمندر سے کوئی 2500 میٹر کی بلندی پر سجایا گیا ہے۔ دلکش نظاروں کے ساتھ ساتھ یہ شہر جدید سہولیات سے بھی آراستہ ہے۔ سیاحوں کے قیام و طعام کے لیے اس بازار میں مختلف معیار کے 200 سے 300 ہوٹل موجود ہیں۔ ناران سیاحوں کے لیے ایک طلسماتی حسن سے آراستہ منظر ہے۔ یہ نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ خیبر پختونخوا کی ثقافت کی عکاسی کرتی ہوئی مختلف اشیاء اس بازار میں فروخت کی جاتی ہیں۔ اس بازار کی رونقیں موسم گرما کی محتاج ہیں، جبکہ موسم سرما میں سخت سردی اور برف باری ہر شے کی طرح اس بازار کو بھی منجمد کر دیتی ہے۔ جھیل سیف الملوک اور یہاں کا سب سے اونچا پہاڑ ملکہ پربت ناران سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جن تک دشوار گزار راستوں کے باعث ان مخصوص جیپوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے۔ ناران سے کچھ آگے بڑھے تو دریائے کنہار کی شور مچاتی لہروں میں کچھ کشتیاں رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بکھری موجوں میں اٹکیلیاں کرتی ہوئی ان کشتیوں کے کھیل کو رافٹنگ کہا جاتا ہے۔ ربڑ کی اس ناؤ پر بیٹھ کر تیزی سے بہتی ہوئی دریا میں کشتی رانی کا شوق پورا کیا جاتا ہے۔ ربڑ کی اس کشتی میں آپ بیٹھ کر خود کو بے رحم موجوں کے حوالے کرنے سے پہلے احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے، جیسے کہ اظہر علی شاہ نے بتایا۔ دریا میں اترنا ہے جناب، یہ لائف جیکٹ ہے، یہ پہننا بہت ضروری ہے، اور یہ پیڈل ہے، ہیلمٹ، یہ چیزیں آپ کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور بس پھر آپ کی سیفٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ربڑ کی اس کشتی میں سفر ہر سیاح کے لیے نیا ہوتا ہے، اور جب چپو چلانے والے سے یہ کشتی بے رحم موجوں میں جاتی ہے تو دلوں میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا کر دیتی ہے، لیکن خطروں کو مول لینے والے سیاح اس کو ایڈونچر کہتے ہیں۔